جملہ کہا انکا انت العزیز الحکیم کہ اے اللہ آپ حکمت والے ہیں اور آپ عزیز ہے. کیا مطلب عزیز کا؟ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جتنے حاجی جاتے ہیں ان سب کو عزیزیہ میں ٹھہرایا جاتا ہے. تو میں کوشش کر رہا تھا کہ عزیزیہ کیا ہے. پہلے تو مجھے بتایا نہیں گیا, یا جہاں بتایا گیا میں وہاں نہیں پہنچا, میری بھی غلطی ہو گئی. میرے ذہن میں کھاکا تھا ایک بہت بڑی بلڈنگ ہے اس کا نام عزیزیہ ہے, حاجی اس میں رہتے, لیکن وہاں جا کر معلوم پڑا بہت ساری بلڈنگیں ہیں, ایک محلہ بنا ہوا ہے بلڈنگوں کا, اس کا نام عزیزیہ ہے. تو اس کا نام عزیزیہ کیوں ہے اور کس نے اس کو عزیزیہ کہہ دیا؟ تو اس کے لیے بھی 4 روایتیں ہیں, میں صرف 2 پر اکتفا کرتا, 2 کو روک دیتا. پہلی روایت اس کے متعلق یہ ہے کہ شاہ عبد العزیز آل سعود عرب کا سب سے پہلا بادشاہ, جب سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا تھا, سب کچھ حکومت کا نقشہ ختم ہو چکا تھا, اس زمانے میں یہ اللہ کا ولی کھڑا ہوا, اس نے شریعت کو نافذ کرنے کے تمام چیزوں کو مہیا کیا, اور اسی آدمی کی برکات سے اللہ نے وہاں پر تیل کے کنووں کو نکالا, اور اسی آدمی کی برکات سے عرب کے اندر دین کا دنیا کا ایک ماحول گرم ہو گیا, اور اسی آدمی نے حاجیوں کی خدمت کے لیے ایک محلے کی بنیاد رکھا اور اس کے اندر حاجیوں کا قیام ہوا. کیونکہ آج سے چند سال پہلے جب حاجی جاتے تھے ہاتھ سے پکاتے تھے, اور کمال کی بات ہے گھر بھی ہاتھ سے بناتے تھے, اس کے اندر رہنا پڑتا تھا. تو یہ شاہ عبد العزیز آل سعود اس آدمی نے یہ سارے کام کیے. تو ایک محلہ تعمیر کیا گیا, تو بھائی برکت کے لیے اور ان کا نام باقی رہنے کے لیے حضرت کے نام پر ہی اس کو عزیزیہ نام دے دیا گیا. ایک معنی تو, ایک مطلب تو, ایک وجہ تو یہ بیان سامنے آئی. ایک دوسری وجہ یہ ہے اس کو عزیزیہ حضرت کے نام کی وجہ سے نہیں کہا گیا, اس کو عزیزیہ اس لیے کہا گیا یہ عزیز سے نکلا ہے, اور عزیز کا معنی ہوتا ہے شرف والا, عزت والا. عزیز ہوتا ہے عزت والا. کیا مطلب کہ اس مقام پر وہ لوگ آ کر ٹھہرتے ہیں جو کائنات میں آج سب سے زیادہ عزت والے بنے ہوئے ہیں. حاجی لوگ آتے, یہ کائنات کے سب سے عزت والے لوگ, اس لیے اس کو عزیزیہ کہا گیا. تو عزیز کا معنی ہے عزت والا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ آپ حکیم ہیں اور آپ عزیز ہیں, کہ آپ عزت والے ہیں. اس کے بعد اتنی بڑی دعا جو سب سے بڑی دعا ہے, تو یہ بات کچھ مفسرین کے ہضم نہیں ہوئی کہ صرف عزت والا یہاں معنی لیا جائے, تو اس سے بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ پیارے نبی کا وجود آپ کی نسل میں دیا جائے. لہذا علماء کرام نے پھر عزیز کی تحقیق شروع کی, کیونکہ اللہ کا صفتی نام تھا. تو معلوم یہ پڑا کہ عزیز کا اوریجنل مطلب اور معنی جو علماء نے مخصوص کیا وہ یہ ہے, عزیز اس ذات کو کہتے ہیں جب کوئی وہ فیصلہ کر دے تو اس فیصلے کے بیچ میں آڑ بننے کے لیے نہ کسی کی بات آئے نہ کسی کی ذات آئے, نہ آڑ اس کام کے اندر, اس فیصلے کے اندر کسی کی بات آڑ بنے نہ کسی کی ذات آڑ بنے. کہ نبی کے وہ اللہ سے اتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں, جبریل کہہ سکتے تھے اللہ آگے کسی نبی کو دے دینا, میکائیل کہہ سکتے تھے, اسرافیل کہہ سکتے تھے, اسرائیل کہہ سکتے تھے. لہذا اگر وہ بات بھی کر لیں گے, اے اللہ تو عزیز ہے, جب تو فیصلہ کر لیتا ہے تیری بات میں کوئی آڑ نہیں بن سکتی, تیرے فیصلے میں کسی کی بات آڑ نہیں بن سکتی, تیرے فیصلے میں کسی کی ذات بھی آڑ نہیں بن سکتی. اس لیے اللہ میں تجھ سے کہتا ہوں تو عزیز ہے. اچھا, عزیز صفت کا کرشمہ حضرت ابراہیم پہلے دیکھ چکے تھے. اللہ ہم سب کو قرآن پاک کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے, ورنہ بھائیو بزرگوں دوستو سالوں پر سال بھی بیت جاتے ہیں, رمضان سے رمضان تو آ ہی جاتا ہے, قرآن پاک کھولنے کا موقع بھی مل نہیں پاتا ہے, لوگ قرآن بھی کھول کر نہیں دیکھتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ بقرہ آیت 260 پہ تذکرہ ہے, انہوں نے کہا رب ارینی کیف تحیی الموتیٰ, اے اللہ مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کیسا کریں گے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے ابراہیم شک ہے, تو کہا اے اللہ شک کہا, وہ تو آپ کہہ رہے تو ہو کر رہے گا, لیکن لیطمئن قلبی, میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے دل کو معلوم پڑے, اس کو اطمینان ملے تاکہ میں اپنے آپ کو سمجھاؤں. دیکھ لیے رے بابا ایسا زندہ کریں گے, ایسا زندہ کریں گے, میں صرف اطمینان چاہتا ہوں. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا 4 پرندے لو, الگ خصلت کے الگ نسل کے, لے لیے, ان کو ذبح کرو, کر دیے. اب ان کے گوشت کو گوشت میں خلط ملط کر دو,
ان کے پروں میں پروں کو خلط ملط کر دو، اللہ یہ بھی کر دیا۔ اب ان چاروں کو اٹھا کر کے 4 حصے تقسیم کرو اور ایک الگ الگ پہاڑی پر چاروں کے حصوں کو بکھیر دو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی محنتوں کے بعد ایک ایک پہاڑ پر چڑھتے تھے اور وہاں اس کے گوشت کو پھینکتے تھے، ڈال دیتے تھے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اب اپنے مقام پر واپس لوٹو۔ اب مقام پہ واپس لوٹ گئے کہ اللہ میں جگہ پر آ گیا، اب پہلا جو پرندہ آپ نے پکڑا تھا، ذبح کیا تھا، اس کو پکارو۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس پرندے کو پکارا تو ادھر سے گوشت اٹھا، ادھر سے چمڑی اٹھی، ادھر سے ناخن اٹھا، ادھر سے پر اٹھا، وہ آپس میں اڑ رہا ہے اور جڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے جڑ رہا ہے، اڑ رہا ہے جڑ رہا ہے۔ خون تو یہیں پر گر گیا تھا جہاں انہوں نے ذبح کیا تھا، تو خون یہاں سے نکل کر وہاں پہنچا اور خون بھی اس کے اندر جا کر خلط ملط ہو گیا اور پہلا پرندہ سامنے آ کر حاضر ہو گیا۔ کہ دوسرے کو آواز دو، دوسرا بھی آ گیا، تیسرے کو وہ بھی آ گیا، چوتھے کو وہ بھی آ گیا، اب ہو گئے خاموش، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اسے کہتے ہیں عزیز، زبردست، کہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بیچ میں آڑ نہ کسی کی بات نہ کسی کی ذات، کوئی بیچ بھی نہیں آیا۔ وہ پرندوں کو جب آپ نے بلایا، لہذا اللہ سے دعا کر رہے اللہ تو عزیز ہے، مجھے سب سے بڑا نبی چاہیے۔ اس لیے پیارے نبی نے زمین پر آ کر پہلی بات ارشاد فرمائی انا دعوت ابراہیم، لوگوں میں تو ابراہیم کی دعا ہوں جو تمہارے بیچ میں چلتا پھرتا نظر آ رہا ہوں۔